محشر میں جو کام آئے ایسا اشارہ مانگو، جاؤ جا کے مدینے سے سہارا مانگو۔ بے سہارا نہ رہو گے دنیا میں کہیں، بے سہارا نہ رہو گے دنیا میں کہیں، جاؤ جا کے کملی والے سے سہارا مانگو۔ مانگنا عیب ہے ایک بار بھی دنیا والو، بات ہو عشق محمد کی تو دوبارہ مانگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آپ کو افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پہلا روزہ ہے اور بلا شبہ آپ نے بڑی محنت کے ساتھ یہ روزہ گزارا ہوگا اور پورا دن آپ بغیر کھائے پیے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ان تمام چیزوں سے بچتے رہے جس کا رب ذوالجلال نے بچنے کا حکم دیا ہے، ان تمام برائیوں سے محفوظ رہے۔ ویسے تو ہمیں سال کے 365 دن اور اپنے زندگی کے تمام دن جو ہے وہ ان تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں پہ ہمارا نفس جو ہے وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم جھوٹ بول دیتے ہیں یا آنکھوں سے کچھ ایسا دیکھ لیتے ہیں، کانوں سے کچھ ایسا سن لیتے ہیں، لیکن رمضان کا ایسا بابرکت مہینہ ہوتا ہے جس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو نیکی کرنا ہمارے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ اور جس ذات کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہے بے شک اجر بھی اسی ذات نے دینا ہے۔ آج کی افطار ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ حسب معمول تشریف فرما ہیں مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب۔ عرصہ 3-4 سال سے میرے ساتھ رمضان کی ٹرانسمیشن کرتے آ رہے ہیں۔ مولانا صاحب، پہلا روزہ ہے اور یقیناً افطار کا وقت قریب ہے، آپ کو خوش آمدید بھی کہنا چاہوں گا افطار ٹرانسمیشن میں۔ جزاک اللہ۔ اور کیا حال چال ہے آپ کا، کیسا گزرا ہے پہلا روزہ؟ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، بڑا اچھا روزہ گزرا ہے صاحب کا رمضان سے۔ جتنے آگے رمضان جا رہے ہیں، پہلے بھی اب بھی الحمدللہ اچھا روزہ گزر رہا ہے۔ جب نیت میں ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے، گرمی کیا سردی کیا، دن بڑا کیا چھوٹا کیا، جب انسان کو پتہ چل جائے اللہ کے حکم کی اہمیت کیا ہے تو اس کے لیے کوئی کام پہ مشکل نہیں۔ اچھا مولانا صاحب، پچھلے رمضان سے یہ والے روزے اس لیے بھی تھوڑے سے آسان ہے کہ پچھلے رمضان میں گرمیاں کچھ زیادہ تھی جی، اور ابھی یہ ہے کہ گرمی کی شدت تو یقیناً ہے لیکن وہ شدت نہیں ہے جو پہلے والی گرمی میں تھی۔ اور بالکل ہمارے ساتھ آج کے سحری کے بھی مہمان تھے، آج کے ہماری افطاری کے بھی مہمان ہیں۔ ہماری سحری کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ ڈاکٹر غلام عباس صابری کریں گے، لیکن علیل ہیں، ہماری دعا بھی ہے آج کی اس ٹرانسمیشن میں کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے تاکہ وہ نشریات کو، سحری کی نشریات کو کر سکیں۔ ہمارے ساتھ افطاری کی نشریات میں بھی آج مہمان ہے ڈاکٹر حماد الرسول صاحب، جی سی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ حماد بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، انتہائی مشکور ہیں آپ کے کہ آج آپ نے ہمیں افطاری کی ٹرانسمیشن میں بھی وقت نکال کر دیا ہے اور یقیناً آج بھی آپ کے ساتھ اچھی نشست رہے گی۔ اور کیسا گزرا ہے آپ کا روزہ؟ جی الحمدللہ، ماشاءاللہ پہلا روزہ تھا، بہت اچھا گزرا۔ مولانا صاحب، سوالات ہمیں جو ہمیں موصول ہوتے ہیں ہمارے نمبرز پر، ہمارے جو سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں وہاں پر ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں اور ہم نے اپنے پروگرام کا طریقہ کار بھی یہی بنایا ہوا ہے کہ آپ لوگ جو ہمیں سوالات بھیجتے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے یا ویسے بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ ضرور پوچھا کریں ہم سے، تاکہ ہمارے جو مہمان ہوتے ہیں مولانا صاحب، ہم ان سے آپ کی رہنمائی کروا سکیں، ان سے جواب جو ہے وہ آپ کے سوال کا لے سکیں۔ تو جب بھی کوئی دین کی بات آتی ہے تو بڑھ چڑھ کر آپ چیزیں پوچھا کریں، اور یہ جب آپ چیزیں پوچھتے ہیں تو بہت سے لوگ جو اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی جواب ملتا ہے، ہماری بھی جو ہے وہ ہمیں بھی جواب مل جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو ایسا سوال پوچھیں ہمیں بھی اس کا جواب نہیں پتہ ہوتا، تو پوچھا کریں آپ، ہمارے جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں وہاں پر پوچھا کریں، نمبرز پر پوچھا کریں۔ اچھا مولانا صاحب، ہمیں آج کا پہلا سوال ہمارے جو سوشل میڈیا پیج پر موصول ہوا ہے، رمضان ہے، رمضان کا استقبال کیسا کرنا چاہیے؟ کیونکہ رب تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اس کا استقبال کس طریقے سے ایک مومن کو، بندہ مومن کو اس کا استقبال کرنا چاہیے کہ اس کا حق جو ہے وہ ادا ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سابقہ میں جو ان کی عمریں ہوتی تھی وہ 500 سال، 1000، منیمم 2000 سال تک ان کی عمریں ہوا کرتی تھی، اور جو کوئی شخص
350 سال کی عمر فوت ہو جاتا ہے، ماں کہتی ہے اس نے تو دنیا بھی دیکھی نہیں، تو یہ تو دنیا سے چلا گیا. مطلب کہ اتنی عمر کچھ سمجھا ہی نہیں تھا جاتا، کیونکہ عمریں 2000 سال تک عموماً ہوتی تھی. تو ان کے پاس وقت بھی زیادہ ہوتا تھا کہ 2000 سال ان کی عمر ہے، تو جتنا زیادہ وقت اتنی عبادت، اتنا اس کا وہ خزانہ بڑھ جاتا تھا عبادت کا. اب اس امت پر اللہ پاک نے فضل کیا کیا کہ ان کی عمر تو ہماری کم کر دی. اللہ پاک نے منیمم 60 سال 70 سال اتنی عمر ایوریج اللہ پاک نے بتائی. لیکن اس پہ فضل ہم پہ کیا کیا کہ ہمارے تھوڑے عمل کا جو اجر ہے وہ اللہ پاک نے بڑھا دیا. سبحان اللہ. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرما دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، تم ایک نیکی لے کر آؤ گے نا، میں تمہیں 10 نیکیاں دوں گا. اور پھر اب رمضان المبارک کی نسبت سے دیکھیں تو یہ اجر جو ہے 70% بڑھ جاتا ہے. بے شک. اور پھر جس پر اللہ پاک اپنا فضل چاہے تو اس کی لمٹ ہی کوئی نہیں ہے پھر، کہ اللہ پاک اس کے اخلاص کی برکت سے، اس کی محنت کی برکت سے، اس کی لگن کی برکت سے وہ اللہ پاک 70 سے کیا 70,000 گناہ اس کا اجر بڑھ جائے تو اللہ کو کون پوچھنے والا ہے. ایک فضل تو ہم پر یہ ہوا کہ اللہ پاک نے فضل یہ کیا کہ عمر تھوڑی دی، عمل کا ثواب زیادہ کر دیا. دوسرا فضل یہ کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کا مہینہ بھی عنایت فرما دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا دعا کرتے تھے 2 ماہ پہلے ہی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں، جو رمضان المبارک سے پہلے 2 مہینے اسلامی ہیں، کہ اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا دے. 2 ماہ پہلے سے ہی ایک تڑپ اور استقبال کا یہ ایک طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ 2 ماہ پہلے سے ہی اللہ پاک سے دعا بھی فرما رہے ہیں کہ ان 2 مہینے میں ہم برکت عطا فرما. اور اگر ہم احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام بھی ان 2 ماہ میں زیادہ فرما دیا کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک کا بھی ایک وہ پریکٹس ہو جائے. اور ہمارے بعض اولیاء اللہ والے کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ اپنا پورا سال ایسے گزارا کرتے تھے کہ رمضان المبارک آنے سے 6 ماہ پہلے رمضان کا انتظار کرتے تھے کہ یا اللہ رمضان آ جائے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ مل جاتا پھر اگلے 6 ماہ اس کے لیے شکر ادا کرتے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رمضان کی سعادت نصیب فرما دی. اب رمضان المبارک کا استقبال ہم نے کرنا کیسے کہ رمضان المبارک کی ایک مہمان مہینہ ہے ہمارے لیے، 30 دن کے لیے آیا اور اس نے چلے جانا ہے. بے شک. کوئی بھی مہمان ہوتا ہے اس کے 3 بنیادی حقوق ہوتے ہیں. نمبر 1 ہم اس کا اچھے طریقے سے استقبال کریں. نمبر 2 اپنی حیثیت اور گنجائش کے مطابق اور مہمان کی حیثیت کے مطابق اس کا اکرام اور اعزاز کریں. اور نمبر 3 اس کو اچھے طریقے سے الوداع کریں. رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس آیا، ہم نے اس کا استقبال کیسے کرنا ہے کہ اپنے دل سے اپنے گناہوں کو بالکل جو سابقہ دنوں میں ہو چکے ہو اپنی معافی اللہ پاک سے طلب کریں. اور ان مہینوں میں کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے اور اس کو شہر قرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کا مہینہ بھی ہے کیونکہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو اس میں سب سے پہلا ہمیں کام یہ کرنا چاہیے، آج پہلا روزہ ہے، کہ ایک تو اپنی استقبال مہمان جب آتا ہے تو ایک یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ مہمان کو وقت دیا جاتا ہے. ہمارے گھر میں کوئی مہمان ہے ہم اس کو وقت نہ دیں تو وہ دوبارہ ہمارے پاس شاید نہ آئے کہ ہم اس کے پاس آئے ہمیں وقت نہیں دے رہا. اب یہ ہمارا روحانی مہمان ہے، یہ ہمارے پاس 1 ماہ کے لیے آیا ہے. ہم نے وقت کیسے دینا ہے کہ اس کے جتنی تقاضے ہیں روزے کے رمضان المبارک کے اس کو ہم پورا کریں، درجہ بدرجہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو پورا کرتے جائیں. اور نمبر 2 اس کا ہم نے اکرام اور اعزاز کیسے کرنا ہے. ہم نے اس کا اکرام اور اعزاز ایسے کرنا ہے کہ رمضان المبارک کے جتنے روزے ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے آسان طریقے سے اس کو رکھیں اور بلا عذر کسی بھی روزے کو چھوڑیں نہیں. پھر عذر آ گیا چھوڑ دیا اس کے بعد میں نیت ہو کہ اس کو میں بعد میں لازمی رکھ بھی لے. اس کے الوداع کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا. تو اس مہینے کے الوداع ہونے سے پہلے ہم اللہ پاک کے ہاں اپنے گناہوں سے اتنا گڑ گڑائیں اور اپنی معافی مانگیں، رحمت طلب کریں، گناہوں کی معافی طلب کریں کہ اللہ پاک ہمارے اس مہینے کی برکت سے گناہ کو محفوظ کر دے، ہمیں گناہوں سے محفوظ کر دے. تو جو ہمارے گناہ ہو چکے اللہ پاک ہم سے معاف فرما دے. اگر ہم اتنی محنت بھی نہ کر سکیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں اللہ پاک دیکھیں ایک بات اور ذہن میں آگے اللہ پاک نے کیسے پیار سے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں دوسرے سپارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام.
مثال کے طور پہ فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اب ایک شخص ہے, اس کا ایک بیٹا ہے, وہ اپنے اس کے بیٹے کا نام فرض کیا عبداللہ ہے. وہ کہتا ہے بیٹا عبداللہ ادھر آؤ, اس میں بھی ایک باپ کی محبت ہے. ایک کہتا ہے کہ بیٹا ادھر آؤ, اس میں اس سے بڑھ کے محبت اور شفقت ہے. تو ہمارا رشتہ کیا ہے؟ ایمانی رشتہ ہے, ہم اللہ پر ایمان لے آئے. اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں لوگوں روزہ رکھو, لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو روزہ رکھو. کہ اللہ پاک نے روزے کے لیے فرمایا کہ اے ایمان والو. اللہ پاک ہمیں حکم دیتے ہیں یا روزہ رکھو, بغیر ہمیں کوئی فضیلت بھی نہ بتاتے اللہ پاک, پھر بھی رکھنا تھا. تو ہماری کیا مجال تھی, ہم چھوڑ دیتے. تو اللہ پاک نے اتنے پیارے انداز میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس ایک آیت میں اللہ پاک نے ارشاد بھی فرما دیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں, صرف تم پر نہیں, تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے ہیں. اور فرض کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یہاں ایک بات اور ذہن میں آ گئی, اللہ پاک کی جو فرشتے ہیں, فرشتے والنوری مخلوق ہے, ہم جو فرشتے ہیں اللہ پاک کے, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کھاتے نہیں ہیں, وہ پیتے بھی نہیں ہیں, ان کی بیوی نہیں, وہ جماع بھی نہیں کرتے. سارا دن کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں. ہر وقت کوئی نہ کوئی فرشتے جو ایک جماع, کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی اللہ پاک کا ذکر تسبیح کر رہی ہے. رمضان المبارک میں اللہ پاک نے یہ 3 صفات اپنے بندے میں بھی اختیار کرنے کا حکم دے دیا. تم نے کھانا بھی نہیں, اس سے میرے فرشتے نہیں کھاتے. تم نے پینا بھی نہیں, جیسے میرے فرشتے نہیں پیتے. اور تم نے جماع بھی نہیں کرنا, جیسے میرے فرشتے نہیں کرتے. تو یہ مشابہت اللہ پاک نے ہماری اس مہینے میں فرشتوں کے ساتھ رکھ دی کہ جیسے وہ نیک و پرہیزگار ہیں تو تم بھی ایسے ہی نیک و پرہیزگار بن جاؤ. تو یہ اللہ پاک کا بڑا کرم اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ بھی عطا فرمایا. اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا سے ایک شخص چلا گیا, ایک شخص بعد میں گیا, فوت ہوا. تو ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ جو بعد والا شخص ہے وہ جو پہلے فوت ہوا ہے اس سے نہ پہلے جنت میں چلا گیا. ہونا تو یہ چیز ہے جو پہلے فوت ہوا وہ پہلے جائے, جو بعد میں وہ بعد میں جائے. انہوں نے اپنا خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے ایک سال کی نمازیں اس کی بڑھ گئی, تم دیکھتے نہیں ہو کہ رمضان المبارک کا ایک مہینہ بھی اس کا بڑھ گیا. جب رمضان المبارک ایک مہینہ اضافی ملا تو اس نے اس کے روزے بھی رکھے, تو لہذا وہ پہلے والے سے تو اجر و ثواب میں بڑھ کے اس سے پہلے چلا گیا. تو خاص اللہ پاک کا ایک فضل اور کرم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا. صرف 29 دن ہمارے پاس ہوتے ہیں. تو اس میں کسی بھی طرح کے کوئی لو یا فوج بات یا ایسی کوئی ایکٹیویٹی جو ہماری عام دنوں میں ہوتی ہے جو گناہ کی طرف لے جاتی ہے, اسے حد درجہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ جس طرح اس مہینے میں ہمیں نیکی کا درجہ بڑھا دیا گیا 70%, تو لامحالہ گناہ کا وبال بھی تو بڑھ جاتا ہے. بے شک. وہ نہیں رہتا کہ جس طرح پہلے گناہ کیا ایک کیا تو ایک ہی لکھا گیا, تو یہاں جب گناہ کرے گا تو گناہ کا وبال بھی اس پہ بڑھ جائے گا. اس لیے حتی امکان اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے طریقے سے استقبال کریں, اہتمام کریں, اور اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. جی بالکل. سامعین و ناظرین, ہمارے ساتھ انتہائی معروف نعت خوان ڈاکٹر حماد الرسول صاحب موجود ہیں, اور ان سے ملتمس ہوں کہ اپنی پیاری آواز میں کوئی ہمیں سرکار دو عالم کی نعت سنائیں, تاکہ رب تعالیٰ کا تو ذکر ہو رہا ہے, جب اس کے محبوب کا ذکر ہوگا تو ہمارے دلوں کو بھی زیادہ سکون ملتا ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا,
ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا لے خبر جلدی کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلدی کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ اور شعر سنیے گا کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد سے دنیا میں مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، اور حماد بھائی نے بڑی خوبصورت طریقے سے ادائیگی کی ہے۔ ہم تو یہی دعا دیتے ہیں کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ ان کی آواز میں مزید سود و گدا عطا فرمائے۔ اور کیا خوب شعر ہے کہ زندگیاں ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے، خدا کی قسم ایک اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حماد بھائی، خدا کی قسم، جو ہمارے جیسے لوگ ہیں جو ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہیں یا نقیب حضرات ہیں، شعر میں خدا کی قسم خود سے لگایا ہوا ہے۔ میں جب اکثر اوقات یہ شعر پڑھتا ہوں تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یار شاعر نے خدا کی قسم نہیں لگایا، ہم لگا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار ایمان کا تقاضا ہے کہ خدا کی قسم لگنا چاہیے ساتھ۔ اچھا قاری صاحب، ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو ہم لوگ یہ سوشل میڈیا پر رمضان المبارک کے حوالے سے پوسٹیں شیئر کرتے ہیں، لگاتے ہیں، یا احباب کو مبارکباد دیتے ہیں استقبال رمضان کے حوالے سے، کیا اس کا بھی کوئی اجر و ثواب ہے؟ اور دوسرا ہماری ایک یہ بھی ٹرینڈ ہے میسیجز میں سوشل میڈیا پر کہ آپ نے اکثر اوقات میسیج چلتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو رمضان المبارک کی جو ہے وہ مبارکباد دی تو آپ پر جنت جو ہے وہ رب تعالیٰ نے واجب قرار دے دی۔ کیا اس بات میں بھی کوئی صداقت ہے؟ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیے۔ یہ بات آپ نے بڑی اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے
جب بھی رمضان آتا ہے سوشل میڈیا پہ ایسی پوسٹیں وائرل عموماً ہونا شروع ہو جاتی ہیں عموماً 1-2 ماہ پہلے سے ہی. اور پوسٹ کا عنوان یہ ہوتا ہے کہ جس نے ایک ہوتا ہے اپنی طرف سے بات کر دینا, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے بغیر تحقیق کے بات کرنا, جھوٹی خبر پھیلانا جب تک تحقیق نہ کریں, یہ تو قرآن پاک میں اس سے منع فرمایا گیا. ایک ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرما دیتے ہیں ایسے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ فرمایا جو سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد دے گا اس پہ نہ جنت واجب ہو جائے, جنت واجب اور جہنم حرام ہو جائے. مطلب کہ اتنی وہ سستی جنت ہوگی کہ آپ رمضان کی مبارکباد دیں اور ڈائریکٹ جناب جنت میں چلے جائیں, اور نہ نماز نہ قرآن نہ روزہ کچھ بھی نہ کریں اور ڈائریکٹ نہ جنت میں. ایسا کسی حدیث میں کسی قول میں ثابت نہیں ہے. اور یہ مطلب کہ خود بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ حضور پہ تہمت باندھ رہا ہے کہ نہ حضور نے فرمایا کہ نہ جو بھی پہلے مبارکباد دے. اور اسلام میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ ہمارے یہ بھی چل پڑا ہے کہ جمعہ آتا ہے جمعہ مبارک جمعہ کی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ایسی کوئی ایک ہوتا ہے کہ دین سمجھ کے کسی کام کو کرنا, ایک ہوتا ہے بغیر دین سمجھے ایک کام کرنا, تو میں فرق ہوتا ہے. ایک انسان جمعے کی مبارکباد دے رہا ہے یا رمضان کی مبارکباد دے رہا ہے اور اس کو دین کا حصہ سمجھ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو کرنے سے مجھے ثواب ملے گا, نہیں کروں گا مجھے گناہ ہوگا, مجھے کرنا چاہیے تھا لازمی. اب یہ خود ایک گناہ میں ملوث ہو گیا. ایک یہ کہ دین سمجھ کے نہیں کر رہا, مطلب کہ ٹھیک ہے یار دوستوں میں بیٹھتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں مبارک اور رمضان کا مہینہ خوشی کے ایک اظہار کرتا ہے, وہ اس میں کوئی مطلب کباہت نہیں. ایک بندہ اس کو فرض لازم سمجھنا شروع کر دے کہ دوں گا تو ثواب ملے گا. رمضان مبارک کے علاوہ باقی مہینے جو آتے ہیں اس کا بھی یہی وہ سوشل میڈیا پہ اس ماہ کی مبارکباد دیتا ہوں, شعبان کا بھی رجب کا بھی ایسے چلتا ہے. پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے کہ ہر مہینے کی تو نہیں حدیث ہوگی. بالکل خود بھی کامن سینس اگر یوز کریں. اصل میں ہمارے جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہمارے جو احباب ہیں, یقین کیجئے کہ اتنے کسادہ ہیں. آج بھی جو ہے یہ سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ بڑی گردش کر رہی تھی فریکوینٹلی کہ آپ رمضان المبارک کی مبارکباد دیں تو دوزخ جو ہے وہ حرام ہو جائے گی, جنت جو ہے وہ حلال ہو جائے گی. اور یقین کیجئے کہ ایسے ایسے باشعور لوگ یہ پوسٹیں شیئر کرتے ہیں کہ ان کا نام یہاں پر اگر لیا جائے تو جو ہے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے. عوام بڑی سادہ ہے, ہماری عوام سادہ ہے. تو بالکل سامعین و ناظرین, افطار کا وقت انتہائی قریب ہے اور بلا شبہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام روزہ دار جنہوں نے رب تعالیٰ کی جزا کے لیے روزہ رکھا, اور بے شک اسی ذات نے اس کو قبول بھی فرمانا ہے. حماد بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, ان کی نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حماد بھائی مختصر سا کلام جو ہے وہ میں پنجابی کا ایک کلام پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. تو جھک سونے خوبصورت خوبصورت تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہ دیاں بے شک بے شک. تو منگ حسنین دا صدقہ عطا دیاں ویکھی تو جھک سونے دے بوہے تے اور بصیری واگ رو رو کے سنا سونے دیا ناتاں. بصیری واگ رو رو کے سنا سونے دیا ناتاں. کرم ہویا تے پلے اندر شفا دیا ویکھی. کرم ہویا تے پل اندر شفا دیا ویکھی. تو جھک سونے دے بوہے تے عطا دیا ویکھی. اور بٹھا کے کول بچیاں نو سنا
دے قصے سبحان اللہ سبحان اللہ. سنا کے کول بٹھا کے کول بچیاں نو سنایا عباس دے قصے تو پیدا اپنی نسلاں وچ وفاواں ہوندیاں ویکھی تو پیدا اپنی نسلاں وچ وفاواں ہوندیاں ویکھی تو جھک سونے دے بوہے تے اور حشر دے روز جد آنا نبی لجپال نے عاجز. اور بڑا عقیدہ کا شعر ہے کہ حشر دے روز جد آنا نبی لجپال نے عاجز تو دھپاں جاندیاں بے شک بے شک. تے چھاواں سبحان اللہ سبحان اللہ. ویکھی تو دھپاں جاندیاں ویکھی تے چھاواں ہوندیاں ویکھی تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہاں ہوندیاں ویکھی. اب ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. انتہائی خوبصورت کلام کہ وہ پتھر مانگنے والوں کو بھی بد دعا نہیں دیتے. اور یقیناً ہمارا تو عقیدہ ہی یہی ہے کہ جب روز محشر ہمارے چہرے پر پریشانی ہوگی, گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا ہوگا, سرکار دو عالم جب آئیں گے تو یقیناً ہم انہی کی ثناخوانی کرتے ہیں اور رب سے دعا بھی یہی کرتی ہیں کہ اسی ثناخوانی میں موت بھی آئے. تو یقیناً ہمارا ایمان بھی ہے اور ہماری دعا بھی ہے کہ رب جب وہ روز محشر کا وقت ہوگا تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کی عرضی جو ہے وہ ضرور ڈالیں. اور میں ایک شعر طاہر بھائی ایڈ کرتا ہوں بسم اللہ کہ حضرت سائم چشتی صاحب کا کہ ہے تو بھی سائم عجیب انسان بروز محشر سے ہے ہراساں وہی تو لیں گے حساب تیرا. ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا. واہ واہ بسم اللہ سبحان اللہ. سامعین و ناظرین, منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. اب باقی تمام روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کریں. انشاءاللہ کل سحری کی نشریات میں اگر ڈاکٹر صاحب حاضر نہ ہوئے تو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی, ورنہ افطار کی نشریات میں تو بشرط زندگی میں اور مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب تو آپ کے ساتھ رہیں گے بھی. اور ہم بھائی سے بھی درخواست کریں گے کہ آنے والے روزے میں جب بھی آپ کا منڈی بہاؤالدین آمد ہو تو ہماری نشریات کو جو ہے وہ ضرور شامل ہوگا. بالکل سامعین گرامی, اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ مجھے اور ہمارے اس ادارے کے لیے, ہماری ٹرانسمیشن کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. آپ کی دعاؤں سے یہ سلسلہ چلتا ہے, آپ دعا کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, تو یہ سلسلہ چلتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.